نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المضاربہ۔ المضاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر، ولا تصح المضاربۃ الا بالمال الذي بينا ان الشرکۃ تصح به، ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه۔ مضاربت کو مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الشرکت کے بعد ذکر کیا، اس لیے کہ شرکت میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ ہوتا ہے نا، تو دو بندوں کے درمیان یا دو سے زائد بندوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوتی ہیں، تو مضاربت میں بھی ایک قسم کی کیا ہوتی ہے؟ پارٹنرشپ۔ تو اس لیے کتاب الشرکت کے بعد کتاب المضاربت کو کیا کیا ہے؟ ہماری اردو زبان میں تو مضاربت بولتے ہیں نا، لیکن یہ اصل میں باب مفاعلہ سے، ضارب یضارب مضاربہ، باب مفاعلہ سے بھی ہے، یہ اس کے وزن پر ہے۔ مضاربت کے لغوی معنی ہے ضرب فی الارض، زمین میں سفر کرنے سے ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض، دوسرے لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل، یعنی اللہ نے جو رزق بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاربت کو مضاربت اس لیے کہتے ہیں کہ مضارب جو ہے وہ زمین میں سفر کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کے لیے مقرر کیا اس کو کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھے تو روزی نہیں ملتی نا، روزی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ دنیا والے صبح سویرے اٹھتے ہیں جاتے ہیں، جب محنت سے دنیا نہیں ملتی تو دین تو یہ تو دائمی چیز ہے، نعمت ہے ہمیشہ، تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ زمین میں سفر کرنا، کیا کرنا؟ ضرب فی الارض۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسا عقد، کیا؟ ایک طرف مال ہو، ایک طرف کیا ہو؟ مال ہو، اور دوسرے طرف کام ہو، دوسرے طرف کیا ہو؟ کام ہو، اور منافع میں وہ دونوں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ ایک بندے کا مال ہو، جس کا مال ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب المال۔ اور ایک طرف کام ہو، جس کا کام ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور جو پیسہ دے رہا ہے اس پیسے کو کہتے ہیں رأس المال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ پیسہ دیتا ہے، دوسرا بندہ کام کرتا ہے، دو ہو گئے۔ پھر وہ جو کام کرنے کے نتیجے میں جو منافع آتا ہے، اس منافع میں آپس میں یہ جو شرکت کر لیتے ہیں، اس عقد کا نام کیا ہے؟ مضاربت۔ مضاربت کی تعریف آئی سمجھ میں؟ ہوئے یہاں تک آئی سمجھ میں؟ اور یہ منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو مضاربت پہ یہ پیسے دیتا ہوں، آپ جاؤ کام کرو، نفع میں دونوں شرکت کر لیں گے اتنی فیصد کے لحاظ سے۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ مضاربت کا عقد کیا ہو گیا؟ پھر تام ہو گیا نا۔ اب وہ پیسے دے دے، وہ جا کے کمائے، محنت کرے، اور نفع میں دونوں کیا کر لیں؟ شرکت کر لیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ چلو شکر ہے۔ اب کتاب میں آ جائیں۔ اس کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وآخرون یضربون فی الارض، اور احادیث سے بھی ہیں۔ احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 دینار دیا کہ جا کے ایک بکری خرید کر لاؤ، تو وہ صحابی گئے، اس کے 2 بکریاں خرید کر لائیں غالباً، تو 2 بکری خرید کر لائے، لانے کے بعد 1 بکری راستے میں انہوں نے بیچی، اس 1 دینار کے بدلے دیا کتنا تھا؟ 1 دینار، اور وہ جا کے 1 بکری اور 1 دینار یعنی کما کے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جس جگہ بھی ہاتھ مارتے تھے وہاں ضرور اس کو نفع ملتا تھا، کسی چیز کو، مٹی کو بھی وہ ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا۔ صحابہ کرام ان کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ شرکت کریں گے، پارٹنرشپ کریں گے تو کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں، کسی کا نقصان ہونا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ پارٹنرشپ کرتے تھے۔ تو
تو اس کا ثبوت احادیث سے کئی احادیث اس بارے میں وارد ہیں۔ اب دیکھیں کتاب والے نے اس کی کیا تعریف کی، ذرا عبارت مغلق ہے، اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ عقد المضاربۃ عقد علی الشرکت، تعریف کر رہے ہیں مضاربت کی، عقد کرنا شرکت پر، یعنی کس پر؟ پارٹنرشپ کا ایسا عقد کرنا، پھر ربحی، جو پارٹنرشپ ہے وہ کس میں ہو؟ منافع میں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی جو مضارب یعنی رب المال پیسہ دے رہا ہے اس پیسے میں بھی سامنے والا مضارب شریک ہو جائے، نہیں، مضارب شریک ہوگا نفع میں، نفع میں دونوں کیا ہوں گے؟ وہ جو اصل پیسے دیا ہے وہ تو اصل مالک کا ہی ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا کہ بمال، ان سے مال کے ساتھ، من احد شریکین، جو ایک شریکین میں سے ایک کی طرف سے ہو، وعمل من الآخر، ایسے کام کے ساتھ جو دوسرے کی طرف سے ہو، ایک کی طرف سے کام ہو، دوسرے کی طرف سے کیا ہو؟ مال ہو، اور پھر وہ جو کام والا آدمی کام کرے، محنت کرے، اور اس محنت کے نتیجے میں جو نفع ہو، اس نفع میں جو دونوں شریک ہو جائیں، اس عقد کو کیا کہتے ہیں؟ عقد مضاربت کہتے ہیں نا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ مضاربت کو یاد رکھا کرو تعریف۔ آگے یہ بتا رہے ہیں ولا تصح المضاربۃ الا بالمال الذي بينا ان الشركۃ تصح به، یہاں سے مضاربت کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ مضاربت کا عقد ہے، ظاہر ہے کچھ شرائط کا مقتضی ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے شرکت کے بارے میں بات پڑھی، شفع کے بارے میں بات پڑھی تھی، شفع کی شرائط ہیں، شفیع کی شرائط ہیں، اور اسی طرح شرکت کی کچھ شرائط ہیں۔ تو یہاں کس کی شرائط بیان ہو رہا ہے؟ مضاربت۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا کہ مضاربت اسی مال کے ساتھ جائز ہے جس مال کے ساتھ شرکت جائز ہے، جس مال کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی؟ شرکت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ صرف درہم اور دینار کے ساتھ جائز ہے، یعنی پیسوں کے ساتھ جائز ہے یہ شرکت۔ تو عقد مضاربت میں بھی اگر کسی کو عقد مضاربت کرنا ہے تو وہ مضارب یعنی رب المال، یعنی مضارب کو رب المال کیا دے؟ پیسہ دے دیں۔ کیا دے دیں؟ یہ نہیں ہے کہ سامان دے دیں، کہ یہ جو اب توجہ ہے میری طرف، اب ایک آدمی کے پاس سامان ہے اور وہ اس میں مضاربت کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پر بلال کے پاس جو ہے نا 5-6 موبائل ہیں، اب یہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے ادھر اسامہ کے ساتھ، تو اب یہ ہم نے یہاں شرط لگائی کہ مضاربت صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ پیسہ ہو، درہم اور دینار ہو، یا وہ چیز جو رائج ہو جائے، جو آج کل کے زمانے میں پیسہ بولو کسی بھی ملک کا۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ موبائل ہے، اب یہ مضاربت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنا موبائل اس کو دے کے بولے جاؤ یہ بیچو، اس کی جو پیسے آئیں اس میں پھر ہم دونوں کیا کریں گے؟ عقد مضاربت کریں گے، عقد مضاربت کریں گے۔ اور یہ عقد جو ایسا ہے کہ بہت زیادہ عام ہے، اس کی ضرورت ہے معاشرے میں اس کی ضرورت میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اس وجہ سے ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے، وہ تجارت نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، اب وہ اس کے پیسے ہیں وہ پڑے پیسے جب تک پڑے ہوئے ہیں وہ ضائع ہیں، پیسے جب تک پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ پیسوں کے اصول ہے، جب بھی آپ کے پاس ہیں وہ ضائع ہیں، جب تک آپ اس کو کسی چیز میں لگاؤ گے نہیں، کسی کاروبار میں آپ اس کو انویسٹ نہیں کرو گے، کسی چیز میں لگاؤ گے نہیں، وہ پیسے کیا ہیں؟ ضائع۔ مثال کے طور پر کیسے ضائع؟ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ میرے پاس اگر پچھلے سال، یعنی یہ سمجھ لو کہ پچھلے سال 2 سال پہلے میرے پاس کیا تھے؟ 1 لاکھ روپے، سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر۔ 1 لاکھ روپے اگر میرے پاس ہیں اور میرے پاس آج تک وہ 1 لاکھ روپے پڑے رہے تو وہ میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ کیسے ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ پچھلے سال میں 1 لاکھ روپے میں مثال کے طور پر 100 یہ گلاس خرید سکتا تھا۔ کتنے خرید سکتا تھا؟ 100۔ لیکن آج میں یہ گلاس خریدنے جاؤں تو 40 خرید سکتا ہوں۔ بتاؤ میرا فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ لیکن اگر اسی مال کو میں کہیں لگاتا تو آج فائدہ ہوتا میرا، کیا ہوتا؟ تو اس لیے آپ اگر معاشرے زندگی میں بھی اگر جائیں گے تو آپ کے پاس کبھی پیسہ ہے تو اس کو صندوق میں باندھ کے رکھنی ہے، وہ پیسے پھر آپ کے گئے وہ اس کو ضرور کسی چیز میں لگا کے رکھ دیا کرو۔ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے۔ سمجھئیے، آپ کو ہر چیز کے اصول سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھو، ولا تصح المضاربہ، مضاربت صحیح نہیں ہے، الا بالمال الذی، مگر اس مال کے ساتھ، بینا، جس کو ہم نے بیان کیا کہ ان الشرکۃ تصح بھی، کہ جس کے ذریعے سے شرکت صحیح ہوتا ہے، وہ درہم و دینار بتایا تھا نا، والفلوس النافقہ،
وكذلك اسی طرح جس میں لوگوں کا تعامل بن جائے. ومن شرطها، اور اس کی شرائط میں سے دوسری شرط بیان کر رہے ہیں کہ ان یکون الربح بینہما مشاعا. ربح کس کو کہتے ہیں؟ منافع. منافع ان دونوں کے درمیان عام ہو. منافع ان دونوں کے درمیان عام ہو. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی منافع ملے اس میں دونوں کا حق ہو. جو بھی منافع ملے اس میں دونوں کا حق ہو. عام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے بیان کر رہے ہیں کہ لا یستحق احدہما منہ دراہم مسماتا، ان میں سے ایک متعین درہم کا مستحق نہ ہو. متعین درہم کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف توجہ کرو. بلال نے اور اسامہ نے مثال کے طور پر عقد یعنی مضاربت کیا، تو بلال نے کہا کہ پیسے میرے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، تو جو بھی مضاربت میں پیسے آئے گا تو ماہانہ حساب سے سب سے پہلے 10,000 تو میں اٹھاؤں گا. سب سے پہلے 10,000 اٹھاؤں گا، اس کے بعد باقی ہم تقسیم کریں گے. تو اب اس نے 10,000 روپے اپنے لیے متعین کر دیے نا، تو یہ کہنا چاہ رہے کہ لا یستحق احدہما منہ دراہم مسماتا. متعین درہم کو اپنے لیے خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان یکون الربح بینہما مشاعا، کہ جو منافع ہے وہ ان کے درمیان کیا ہو؟ عام ہو. 1 روپے ملے وہ بھی ان کے درمیان تقسیم ہو. وہ تقسیم فیصدی لحاظ سے ہونی چاہیے، بھلے آپ نصف لی و نصف الگ کریں، یا 40 اور 7% کریں، یا 30 اور 70% کریں، یا 100 اور یعنی 90 اور 10% کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن درہم متعین کرنا کہ بھئی اتنا جو کمائی ہوگا وہ میں لوں گا، یہ جائز. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اتنی کمائی ملے، اتنی کمائی ملے تو وہ یا مضارب نے اپنے لیے شرط لگائے یا رب المال نے اپنے لیے شرط لگائے، تو دوسرے کا تو نقصان ہو گیا نا. تو اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نفع ان کے درمیان کیا ہو؟ عام ہو. بولو، نفع ان کے درمیان کیا ہو؟ لا یستحق احدہما منہ دراہم مسماتا، ان میں سے کوئی ایک متعین درہم کا مستحق. سمجھ آئیے بات؟ تیسری شرط ولا بد ان یکون المال مسلما الی المضارب. لا بد اس کا معنی ضروری ہے. ضروری ہے کہ مال مسلما، سلم یسلم تسلیم کا معنی حوالہ کرنا، اور مسلم اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ضروری ہے کہ مال حوالہ کیا جائے مضارب کو. مال حوالہ کیا جائے کس کو؟ یعنی جس کو آپ کاروبار کے لیے دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ مال کاملاً آپ اس کے کیا کریں؟ حوالہ کریں. کہ بلال پیسے پورے کے پورے اسامہ کو دے دیں، اور یہ کہہ رہے کہ ولا ید لرب المال فیہ، رب المال کو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی اختیار. یہ ایک شرط لگا دیا کہ بھئی یہ پیسے تو میں دے رہا ہوں، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ کاروبار کروں گا، دونوں مل کے کریں گے، تو یہ شرط جائز نہیں ہے. یہ شرط فاسد ہے. اس لیے کہ مضارب یہ چاہتا ہے کہ مجھے کاملاً اختیار ملے. جب تک اس کو کاملاً اختیار نہیں ملے گا، وہ اپنے لحاظ سے وہ کامل طور پر وہ کاروبار نہیں کر سکتا. اس لیے تو وہ اس کو مکمل اختیار دینا ضروری ہے. اور رب المال کا کوئی یعنی اس پیسے میں عمل دخل نہیں ہونی چاہیے. عمل دخل یہ تیسری شرط آپ کو سمجھ آ گئی؟ کس کو نہیں آئی؟ بتاؤ. نہیں آئی تو دوبارہ سمجھا دیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آ گئی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مال مضارب کی کیا کیا جائے؟ مکمل حوالہ کیا جائے. اور رب المال کا ولا ید کا معنی ہے کہ کوئی عمل دخل نہ ہو رب المال کو اس میں. ید قبضہ یعنی کوئی قدرت، کوئی تصرف، کوئی اختیار، یہ سارے ترجمہ آپ اس میں کر سکتے ہو. سمجھ آئی؟ ہاں یہ یاد رکھو، مضاربت میں یعنی رب المال کچھ شرائط لگا سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اب آگے دیکھیں، مثال کے طور پر مضاربت میں پیسے بھی ہو گئے، منافع بھی ان کے درمیان عام ہونے کی شرط لگا دی، پیسے بھی کامل طور پر اس کی کیا کر دیے؟ حوالے کر دیے. تو وَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقًا، یعنی مطلقاً جو ہے وہ مضاربت کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے. یہ 3 شرائط کے ساتھ اس نے دے دی. کوئی شرط نہیں لگایا کہ آپ یہ والا کاروبار کریں گے، آپ اس شہر میں کاروبار کریں گے، بس دے دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ جاز للمضارب ان یشتری ویبیع ویسافر
ويبضع ويوكل وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك. عبارت سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری طرف توجہ ہے. 2 منٹ. آ جاؤ. مجھے دیکھو استاذ کو دیکھنے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ نیچے دیکھ کے نہیں آتی، یاد رکھو. مجھے دیکھو. مسئلہ یہ ہے کہ مضاربت بالکل صحیح ہو گیا، شرائط سارے کیا ہو گئے؟ طے ہو گئے. طے ہونے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضارب شرط لگاتے، یعنی رب المال شرط لگاتا ہے بھائی آپ نے اس پیسے سے یہی کاروبار کرنا ہے. بلال نے پیسے دیے، شرط لگایا کہ بھائی صرف کپڑوں کا کاروبار ہونا چاہیے، تو مضارب کو اسی کپڑے کا کاروبار کرنا پھر کیا ہے؟ ضروری ہے. بسا اوقات شرط لگاتا ہے کہ بھئی آپ نے شہر کراچی میں ہی کاروبار کرنا ہے، تو اس شہر میں رہ کر بھی کاروبار کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے، باہر نہیں جائیں. حدیث میں آتا ہے اثر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو مضاربت میں مال دیتے تو آپ یہ کچھ شرائط لگاتے تھے کہ اس میں سے یہ چیز نہیں خریدنا ہے، یہاں نہیں کہ جانا ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا ہے. تو ان شرائط پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری. اب ہوا یہ کہ اس نے کوئی شرط نہیں لگائی، جو مضاربت کی جو اپنی بنیادی شرائط تھے وہ تو پائے گئے، مال دے دیا، بولا کاروبار کر لینا. اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدے، مال بھی خریدے اور اس کو بیچے. کیا کریں؟ اور سفر کرے. کیا کرے؟ یعنی ویبضع، اور کسی کو مال بضاعت پر بھی دے دے. کیا کریں؟ بضاعت پر دینے کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں، یعنی میرے پاس مال ہے، میں ادھر سامنے گل نواز کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ جاؤ، یہ مارکیٹ میں بیچ کر آ جاؤ. ہمارے درمیان کوئی عقد مضاربت نہیں ہوتا، کوئی یعنی نفع میں سے کوئی پیسے متعین نہیں ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے اس کو بولا کہ یہ میرے مال جا کر بیچ کر آؤ، جو کمائی ہو وہ آ کے مجھے دے دینا. سمجھ آئی؟ اس میں کوئی مضاربت اور کوئی مشارکت نہیں ہوتا. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مزدوری میں اس کے لیے مقرر کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی مزدوری سرے سے مقرر نہ کیا ہو. اس کو کہتے ہیں بضاعت پر دینا. یا کسی کو وکیل بنائیں. اب یہ ظاہر پیسے، اب مضارب کے کاروبار کرے گا نا، اس نے آگے کسی کو وکیل بنا دیا کہ یار جاؤ ذرا یہ پیسے جاؤ اور صدر بولٹن مارکیٹ سے ذرا 10 تان کپڑے لے کر آنا. امین اللہ جا رہا تھا، اس کو وکیل بنا کے پیسے دے دیے، یہ ڈیزائن کے، یہ کلر کے، یہ کمپنی کے کپڑے لے کر آ جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل بنانا. یہ سارے کام کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اس لیے کہ یہ سارے کاروبار کے متعلق چیزیں ہیں، کاروبار کے متعلق. اب وہ خریدے گا نہیں، بیچے گا نہیں تو کہاں سے کمائے گا بھائی؟ اور وہ کسی کو مال بضاعت پر، اب یہ ساری چیزیں کاروبار میں ہوتا ہے نا. آپ سے کسی نے کپڑا منگوا لیا لانڈی میں، یار مجھے ذرا 3 جوڑے کپڑے بھیجوا دینا. اب آپ نے جو ہے نا امین اللہ کو دے دیا، یار یہ جا کے دے کر آ جاؤ، اس کو دے کر آ جاؤ. تو یہ چیزیں کاروبار میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو کاروبار کی جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ساری ضروری چیزیں مضارب کر سکتا ہے. لیکن جیسے شریک کر سکتا ہے. ہاں، شریک کے لیے تو الگ چیزیں ہیں. ہاں شریک بھی کر سکتا ہے، لیکن شرکت اور مضاربت کے کچھ احکامات کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. جیسے شریک کر سکتا ہے. توجہ ہے. آگے یہاں ایک بات یہ بتانا ہے، دیکھو کتاب میں دیکھو، فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقًا، جب مضاربت صحیح ہو جائے مطلقاً، یعنی کوئی کہے تو شرط نہیں لگائے رب المال نے کہ بھائی اس شہر میں یہ والا کاروبار آپ نے کرنا ہے، نہ زمانے کی، نہ وقت کی، نہ سامان کی. تو جاز للمضارب، مضارب کے لیے جائز ہے کہ ان یشتری، کہ وہ خریدے، ویبیع، ہر ایک کے ساتھ ان لگے گا، وان یبیع، کہ وہ بیچے، وان یسافر، سفر کرے. سفر کرنے کی ضرورت پڑے گی نا اس کو، ظاہر کاروبار ہے، کاروبار کو بڑھانا ہے، کمانا ہے. ویبضع، اور مال بضاعت پر کیا کریں؟ دے دیں. اور ویوکل، اور کسی کو کیا کریں؟ وکیل بنانے کے معنی سمجھ آیا یا نہیں آئے؟ ولیس له ان يدفع المال مضاربۃ، لیکن مضارب اس مال کو آگے مضاربت پر نہیں دے سکتا. آگے مضاربت پر یہ نہیں ہے کہ اس کو دے دیا اور یہ سنڈا جو ہے نا ادھر ادھر گھوم نہیں رہا ہے،
آرام سے وہ 1 لاکھ روپے جا کے اس کو دے دیا، تو جا کے کاروبار کر اپنا دے، یہ کرنا جائز نہیں ہے فی ذالک، اس میں کیوں یہ بتا سنو، الا ان یأذن لہ رب المال فی ذالک، ہاں یہ ہے کہ رب المال اس کو کیا کرے، اجازت دے دے۔ رب المال ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ کو اجازت بھی ہے، آپ آگے کسی کو جو ہے مضاربت میں دے دو، جس طرح بھی ہونی چاہیے، بس کما کر لاؤ۔ یا اس نے کہا، دیکھو نیچے کتاب میں، الا ان یأذن لہ رب المال فی ذالک، الا یہ ہے کہ رب المال اس کو آگے کسی اور کو مضاربت پہ دینے میں کیا کرے، اجازت دے دیں۔ او یقول لہ، یا اس کو کہے اعمل برأیک، اپنے رائے سے کام کرو، جس طرح تجھے مناسب لگتا ہے ویسے ہی کیا کرو، کام کرو، بس مجھے کیا چاہیے، منافع چاہیے۔ تو اس طرح اجازت دے دے تو تب اس کو وہ مال آگے مضاربت پر دینا کیا ہے، بیٹا آپ توجہ سے سنو، مضاربت پر دینا کیا ہے، جائز ہے۔ اب سمجھ آئے یہ مسئلہ آپ کو، یہاں تک ہے، آپ کو آگے، آپ کو بھی آ گیا، آپ کو آیا، آپ کو آ گیا کہ کب مضاربت پر دے سکتا ہے، کب نہیں دے سکتا۔ باقی چیزوں میں تو عموم ہے، خریدنا، بیچنا، سفر کرنا، وضاحت پر دینا، وکیل بنانا، اس میں اس کی اجازت کی شرط نہیں ہے، لیکن مال جب آگے مضاربت پر دے گا تو اس میں اجازت شرط ہے، اس لیے کہ وہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بمنزل وکیل ہے، اس مال میں وہ بمنزل وکیل ہے۔ تو جب وہ آگے کسی اور کو وکیل بنائے گا تو جس کا اصل مال ہے اس سے پوچھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب دیکھو، وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا، توجہ ہے، اگر رب المال نے اس کے لیے خاص کر دیا ایک متعین شہر میں تصرف کرنا، ایک متعین، یعنی رب المال نے کہا کہ بھئی آپ اس مال میں تصرف کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس مال میں تصرف کہتے ہیں اختیار چلانا، اپنا مکمل اختیار چلا سکتے ہو، لیکن صرف اس شہر میں، شہر کراچی میں، صرف شہر کراچی میں آپ ہر قسم کے کاروبار کر سکتے ہو، شہر کراچی سے باہر نہیں۔ اب میں کہاں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تجھے، ہوتا ہے نا لوگ، ہے یا نہیں؟ اب یہاں میں سے اپنے شہر میں ہے تو بندہ کبھی بھی اس کے ہر مہینے چکر لگا سکتا ہے، بھائی منافع کا کیا ہوا، پروفٹ کا کیا ہوا، دروازہ بند کر دو۔ لیکن اب یہاں سے اگر پشاور چلا جائیں اور نمبر بند کر کے بیٹھ جائیں تو کیا پریشانی، سمجھ آئی؟ تو یہ شہر کی قید لگاتے ہیں، یا کیا اور یا جو ہے کسی خاص سامان کی قید لگا، بھئی آپ نے صرف اسی کاروبار کو کرنا ہے، اسی کاروبار کو، پہلے میں تو تھا زمانے کی، وقت کی قید لگایا کہ جگہ کی قید کی، اسی شہر میں کرنا ہے۔ دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ بھائی صرف یہ کاروبار کرنا ہے، مثال بولا کہ آپ نے اس پیسے سے صرف کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، صرف کپڑے کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، تو کہہ رہے کہ لم یجوز لہ ان یتجاوز فی ذالک، اس مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے اعراض کرے، اس سے تجاوز کرے، اس سے یعنی اس سے آگے نکل جائے، اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں بھی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اس سامان سے نکل کر دوسرے سامان میں بھی کاروبار کرنا جائز نہیں۔ سمجھ آئی؟ لم یجوز لہ، جائز نہیں ہے کہ ان یتجاوز، وہ تجاوز کریں، وہ اعراض کرے، عن ذالک، اس سے، اس کی شرط پر عمل کرنا اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہ وکیل ہے۔ کس کا وکیل ہے؟ رب المال کا، رب المال کا وکیل ہے، تو وکیل کے تصرف کو کنٹرول کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ آپ وکیل کو بولیں کہ آپ صرف یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح قید و شرط لگانا وکالت میں کیا ہے، جائز ہے۔ تو یہاں مضاربت بھی ایک طرح سے کیا ہے، وکالت ہے، تو اس میں بھی یہ قید و شرط لگانا کیا ہے، دو بات سمجھ آ گئی۔ اس مسئلے کی تیسری بات دیکھو، وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا، وقت یوقت التوقیت، وقت معین کرنا، کیا کرنا، وقت معین کرنا، اگر مضاربت کا ایک معین وقت مقرر کر دیا، معین وقت، مثال یہ بولا کہ بھئی آپ نے اس پیسے سے 6 مہینے کاروبار کرنا ہے، کتنے مہینے، یعنی ہمارا جو یہ عقد مضاربت ہوگا وہ ٹوٹل کتنے مہینے چلے گا، کہہ رہے کہ جازا، کیا ہو جائے گا، یہ شرط لگانا بھی جائز ہے۔ وبطل العقد،
بمضیہا، جیسے ہی وقت گزر جائے گا عقد کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ عقد مضاربت 6 مہینے بعد عقد مضاربت مکمل۔ اب آگے اگر دوبارہ ان کو مضاربت کرنا ہے تو پھر نئے سرے سے عقد کرنا پڑے گا۔ یعنی میری طرف توجہ کرو، یہاں اس مسئلے سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ رب المال جو ہے مکان کو بھی متعین کر سکتا ہے کہ آپ صرف اس جگہ پہ یہ کاروبار کریں، ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، سامان کو بھی متعین کر سکتا ہے کہ آپ صرف یہ والا کاروبار کریں۔ نمبر 3، وقت کا بھی تعین کر سکتا ہے کہ ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارے جو عقد ہے، پارٹنرشپ ہے، یعنی یہ جو مضاربت کا عقد ہے یہ صرف اتنا وقت تک چلے گا۔ یہ 3 شرائط لگانا رب المال کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور مضارب کے لیے ان عمل پر یعنی ان شرائط پر عمل کرنا کیا ہے؟ وجہ میں نے بتایا تھا، بنیادی بات وکیل ہے، وکیل کی وکالت میں خاص شرائط لگا سکتا ہے، اس کی شرائط یعنی وکالت کو خاص چیزوں کے ساتھ متعین کر سکتا ہے۔ یہاں تک آگے سمجھ میں آ گیا؟